تخلیق کا آقا سبب ہے، کونین کی تخلیق کا آقا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے، طٰہٰ سے آیا تیری سیرت کا قصیدہ، قرآن میں یاسین تیرا نام لقب ہے، والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو آقا تیری زلفوں کا لقب ہے۔ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے معجزات نبویہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کی ابتدا حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا فرما کر کی۔ مختلف مخلوقات کو پیدا کیا گیا، اور ان سب کی سرداری انسان کو دی، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا، تمام اقوام پر فضیلت اور رفعت حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی اولاد کو دی گئی۔ تو اس انسان میں اللہ رب العزت نے دو مادے رکھے، ایک خیر کا اور ایک شر کا، اسی لیے اس کی اصلاح کی ضرورت پیش آئی۔ تو اللہ رب العزت نے انبیاء کا سلسلہ شروع فرمایا، اور سلسلہ انبیاء، سلسلہ نبوت بھی حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے شروع ہوا۔ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو زمین پر بھیجا تو فرمایا فَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ اے آدم، آپ زمین پر تشریف لے جائیں، میں آپ کے پاس ہدایت بھیجوں گا، جس نے اس کی پیروی کی فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اس کے اوپر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوگا، چونکہ میں نے کہا کہ خیر اور شر دونوں، جس پر خیر کا غلبہ آ گیا وہ ہدایت یافتہ ہو جائے گا، اور جس پر شر کا غلبہ ہوا فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، جو انکار کر دیں گے، آپ کے پاس موجود ہدایت کو جھٹلا دیں گے، فرمایا جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ کب تک رہیں گے؟ فرمایا ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ تو یہ سلسلہ نبوت اللہ رب العزت نے شروع فرما دیا انسانیت کے لیے۔ پھر ہر قوم، ہر علاقہ کے لیے اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ قرآن پاک مختلف مقامات پر مختلف انداز میں اس کی منظر کشی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم ارسلنا رسلنا تترا، کہ سلسلہ نبوت جب شروع ہوا تو اللہ رب العزت نے مسلسل پے در پہ مختلف انبیاء کو بھیجا۔ کہیں قرآن پاک کہتا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، کہ اللہ رب العزت نے ہر قوم کی طرف ہدایت دینے والا، رہنمائی دینے والا، ہدایت کی طرف ڈرانے والا پیغمبر بھیجا۔ کہیں فرمایا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ کوئی قوم، کوئی امت ایسی نہیں گزری کہ اس میں کوئی ڈرانے والا پیغمبر اللہ رب العزت نے نہ بھیجا ہو۔ تو یہ سلسلہ نبوت شروع ہو گیا۔
جب بھی کوئی نبی آتا ہے نبوت کا اعلان کرتا تو سامنے والے جو لوگ ہوتے دو طرح کی پریشانیوں کا شکار ہوتے. ایک تو اگر یہ سچا ہوا ہم نے انکار کر دیا تو مارے جائیں گے، اگر یہ جھوٹا ہوا اور ہم نے اس کا اقرار کر لیا تو مارے جائیں گے. تو اس مسئلہ کے حل کے لیے کہ دونوں فریق اس حوالے سے پریشانی کا شکار نہ ہوں، انبیاء کو بات سمجھانا، اپنے آپ کو پیغمبر منوانا مشکل نہ ہو، سامنے والی قوم کے لیے بھی مشکل نہ ہو، اللہ رب العزت انبیاء کرام علیہم السلام کو معجزات سے نوازتے ہیں. یوں تو ہر نبی کی زندگی خود معجزہ ہے. ہر نبی باطنی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اس قوم کے اندر جب رہتا ہے سلیم الفطرت لوگ اس کے رہن سہن کو، اس کے کردار کو، اس کی صداقت و دیانت کو سمجھ جاتے ہیں. اگر وہ نبوت کا اعلان کرے تو مان لیتے ہیں. جیسے حضور علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان کیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کوئی معجزہ نہیں مانگا، کیونکہ حضور علیہ السلام کی ساری زندگی ان کے سامنے. جو ہی حضور علیہ السلام کا پیغام پہنچا فوراً مانا اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہو گئے. لیکن عام لوگوں کے لیے اس معجزے کی ضرورت بھی ہوتی ہے تاکہ سب کو پتہ چلے کہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں، یہ جو بات کر رہے ہیں اپنی طرف سے نہیں کر رہے بلکہ ان کو اللہ رب العزت نے بھیجا ہے. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مبعوث کردہ پیغمبر ہیں، اس لیے اللہ رب العزت مختلف انبیاء کو مختلف طرح کے معجزات سے نوازتے ہیں. پھر ہم انسانی اعمال کو دیکھتے ہیں. انسانی اعمال دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک معمول کے مطابق ہم دیکھتے ہیں ہوتا چلا جا رہا ہے. مثلا ایک پانی قطرہ سے اللہ رب العزت انسان کو وجود میں لاتے ہیں. ہے بڑی عجیب بات، لیکن چونکہ چل رہا ہے اسی لیے کسی کو خلاف معمول نہیں لگتا، توجیہ پیش کی جا سکتی ہے. ایک مردہ سے زندہ پیدا کرنا، انڈا مردہ ہے، کوئی جان نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت اسی سے چوزا پیدا کر دیتے ہیں، مرغی پیدا کر دیتے ہیں. لیکن توجیہ ممکن، اس کو ہم خلاف معمول نہیں کہیں گے کیونکہ معمول یہی چل رہا ہے، دستور یہی چل رہا ہے. اور دوسرے وہ اعمال ہوتے ہیں جو معمول سے ہٹ کر ہوتے ہیں. اللہ رب العزت کا دستور یوں نہیں ہوتا لیکن ہو جاتا ہے. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک کا سانپ بن جانا، یہ معمول سے ہٹ کر ایک بات ہے، اس کی توجیہ نہیں کی جا سکتی. عقل ایک تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی کہ ایک لاٹھی سانپ کیسے بن سکتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہو جانا یہ خلاف معمول ہے. معمول اور دستور اس طرح نہیں ہے. دستور یہ چل رہا ہے کہ میاں بیوی ہوتے ہیں، شادی ہوتی ہے، اس کے بعد اولاد ہوتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے، بغیر والد کے آ رہے ہیں، یہ خلاف معمول ہے. حضور علیہ السلام ایک رات کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر سدرۃ المنتہا سے بھی آگے چلے جاتے ہیں، یہ خلاف معمول ہے. تو خلاف معمول بات جو ہوتی ہے اس کو عقل تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. یہ پھر کئی طرح کی ہوتی ہیں، صرف معجزہ نہیں ہوتا. خلاف معمول معجزہ بھی ہوتا ہے. معجزہ کہتے کسے ہیں؟ جب کوئی پیغمبر نبوت کا اعلان کرتا ہے یا سامنے والی قوم کوئی معجزہ طلب کرتی ہے کہ ہمیں نشانی دکھاؤ، ہم آپ کی بات کیسے مانیں، ہمیں فلاں کام کر کے دکھاؤ، اور وہ کام بھی خلاف عادت ہوتا ہے،
جب وہ نبی اس قوم کے سامنے پیش کرتے ہیں اور وہ ایسا ہوتا ہے کہ قوم وقت کے باوجود، حالات ہونے کے باوجود اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو یہ اس نبی کا معجزہ ہوتا ہے۔ ایک ارہاس کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی خلاف عادت، خلاف معمول، خرق عادت بات، اور یہ بھی نبی سے ہوتی ہے، لیکن یہ نبوت سے پہلے جو ایک نبی سے خلاف معمول اعمال صادر ہوتے ہیں ان کو ارہاس کہتے ہیں۔ جیسے حضرت آمنہ کا بیان ہے کہ حضور علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو مجھے شام کے محلات دکھائے گئے، ہر طرف خوشبو ہی خوشبو پھیل گئی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر کیا تشریف لائے، حضور علیہ السلام کا کیا آنا ہوا کہ ہمارا گھر خیر و برکت کا گہوارہ بن گیا۔ یہ حضور علیہ السلام کا معجزہ، بعثت سے پہلے اس کو ارہاس کہتے ہیں۔ اور ایک کرامت ہوتی ہے، یہ بھی خلاف معمول، لیکن یہ غیر نبی سے ہوتی ہے۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ جانتے ہیں قرآن پاک میں واقعہ موجود ہے کہ ان کے صحابی آصف برخیا پلک چھبکنے سے پہلے ملکہ سبا کا تخت لا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ خلاف معمول بات ہے، خلاف عادت ہے، لیکن غیر نبی سے ہے، اس لیے ہم معجزہ نہیں کہیں گے، اس کو کرامت کہیں گے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں ان کو سپہ سالار بنا کر ایک دستہ کفار کے مقابلے میں روانہ کرتے ہیں۔ لڑائی ہوتی ہے، گھمسان کا رن پڑتا ہے، ادھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، خطبہ دے رہے ہیں، اچانک کہتے ہیں یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف پیٹھ کرو، اے ساریہ پہاڑ کی طرف پیٹھ کرو۔ سامنے والے سامعین حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا واقعہ ہے۔ بہرحال دن گزرتے ہیں، ایک قاصد آتا ہے، کہتا ہے کہ ہم لڑائی کر رہے تھے، شکست کے قریب تھے، اچانک ایک آواز آتی ہے یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل۔ ہم غور کرتے ہیں تو وہ آواز ہمیں امیر المومنین کی لگتی ہے، ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو وہ جو شکست ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو فتح میں بدل دیتے ہیں۔ تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ جو عمل کیا، ان کے سامنے سے سب کچھ ہٹا دیا گیا۔ یہ معجزہ نہیں ہوگا، اس کو ہم کرامت کہیں گے، کیونکہ معجزے کے لیے نبی کا ہونا ضروری ہے، معجزہ نبی پر ہوتا ہے۔ اور ایک استدراج بھی ہوتا ہے، یہ بھی خلاف عادت، یہ بھی خلاف معمول، خرق عادت کوئی بات کسی کافر سے ظاہر ہو جائے، کسی مشرک سے ظاہر ہو جائے، تو وہ نہ کرامت ہے نہ معجزہ ہے، وہ استدراج ہے۔ جیسے سامری جادوگر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں لوگوں کو گمراہ کیا، ایک بچڑا بنایا، اس میں سے آوازیں آتی، لوگوں نے سمجھا یہی ہمارا معبود ہے، اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ اب یہ بچڑے سے آوازوں کا آنا یہ استدراج ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگروں کا سانپ بنانا یہ معجزہ نہیں، نہ کرامت ہے، یہ استدراج ہے۔ استدراج، اللہ رب العزت تمام انبیاء کو معجزات عطا فرمائے، لیکن جب باری آتی ہے آمنہ کے لال کی، در یتیم کی، تو حضور علیہ السلام کے معجزات تعداد میں بھی سب انبیاء سے زیادہ ہیں، قوت میں بھی سب انبیاء سے زیادہ ہیں۔ کیسے؟ کسی نبی کے پاس دو معجزات،
کسی نبی کے پاس 4 معجزات، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات کس قدر ہیں، یہ قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی ہر آیت مستقل حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا معجزہ ہے۔ قرآن پاک کی ہر آیت 3 اعتبار سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا معجزہ ہے۔ اس میں کسی ایک آیت کے اندر کوئی شخص کمی نہیں کر سکتا۔ قیامت تک کے لیے الحمدللہ رب العالمین چھوٹی سی آیت ہے، کوئی کمی کرنا چاہے گا بھی تو کمی نہیں کر پائے گا، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا معجزہ ہے۔ کوئی اضافہ کرنا چاہے تو اضافہ نہیں کر پائے گا، کسی ایک آیت کے اندر اضافہ کرنا چاہے، ایک لفظ میں اضافہ کرنا چاہے، ایک حرف کا اضافہ کرنا چاہے، اضافہ نہیں کر پائے گا۔ اور تیسرا کہ اگر کوئی شخص جتنا مرضی فصاحت و بلاغت کا مالک ہو، فصاحت و بلاغت اس پر ختم ہو رہی ہو، قرآن پاک کی ایک آیت کا مقابلہ کرنا چاہے، قرآن پاک کی ایک آیت کے مثل کوئی آیت لانا چاہے تو نہیں لا سکتا۔ تو قرآن پاک کی ہر آیت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا مستقل معجزہ ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اپنی زندگی مبارک یہ معجزہ ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو کوئی معجزات نہیں دکھائے، اس وقت چاند کو 2 ٹکڑے کر کے نہیں دکھایا، اس وقت اپنی انگلیوں مبارک سے پانی کے چشمے جاری نہیں فرمائے، اس وقت کیا کیا؟ اپنی زندگی کو پیش کیا کہ میرا رہن سہن، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا کردار، میری خوشی، میری غمی، سب کچھ تمہارے سامنے ہے، یہ بتاؤ کہ میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ تم نے مجھے کیسا پایا؟ تو سب نے بیک زباں ہو کر کہا کہ ہم نے آپ کو صادق و امین پایا، آپ جو کہیں گے سچ ہوگا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اپنی زندگی مبارک یہ ایک مستقل معجزہ ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات کی تعداد ہزاروں میں، ہم اس چھوٹی سی محفل میں اگر احاطہ کرنا چاہیں ناممکن ہے۔ چند معجزات بتاتا ہوں۔ مینا کے مقام پر کفار مکہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ ہمیں یہاں معجزہ دکھاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں معجزہ دکھاؤں؟ رات کا وقت ہے، یہاں دکھاؤں؟ انہوں نے کہا میں یہیں دکھاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا آسمان پر چاند چمک رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم انگلی مبارک سے اشارہ کرتے ہیں، چاند 2 ٹکڑوں میں ہو جاتا ہے۔ تو بجائے ماننے کے، بجائے تسلیم کر لینے کے، انہوں نے الٹا یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، لوگوں کا جادو زمین میں چلتا ہے، اس کا جادو آسمان پہ چل رہا ہے۔ بعضوں نے پھر کہا کہ جادو کا اثر تو صرف ہم محفل والوں پر ہوتا، ہمارے کئی ساتھی شام گئے ہوئے ہیں، مختلف ممالک میں گئے ہوئے ہیں، ان کو واپس آنے دیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ جب وہ واپس آئے، ان سے پوچھا گیا، وقت بتایا گیا، انہوں نے کہا بالکل اسی وقت میں ہم فلاں فلاں مقام پر تھے، ہم نے خود اپنی آنکھوں سے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم دیکھا ہے۔ معراج حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا بہت بڑا معجزہ کہ ایک ہی رات کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سینکڑوں ہزاروں میل کا فاصلہ اللہ رب العزت نے طے کروایا، اور پھر یہاں تک بس نہیں، مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا سے بھی آگے جہاں جانے کی کسی کو اجازت تک نہیں، وہاں تک اللہ رب العزت نے سیر کرائی، سفر کرایا، اور پھر واپس اسی رات کے اندر آ بھی گئے۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ کفار نے سنا، انکار کر دیا، کہا چلیں مسجد اقصی سے آگے تو الگ بات ہے، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ مسجد اقصی کی دیواریں کتنی ہیں، مسجد اقصی کے
دروازے کتنے، کھڑکیاں کتنی ہیں۔ ایک اور معجزہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرما دیا۔ اب آپ اس مسجد میں کتنے عرصے سے آ رہے ہیں، میرا نہیں خیال کہ کسی نے گنا ہو کہ یہ دروازے اتنے ہیں، یہ کھڑکیاں اتنی ہیں اور یہ بلب اتنے لگے ہوئے ہیں، کوئی نہیں دیکھتا، ایک سفر میں کون دیکھتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور معجزہ ظاہر فرمایا کہ وہ لوگ سوال کرتے جاتے، حضور علیہ السلام کے سامنے اللہ رب العزت نے مسجد اقصیٰ کو کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گنتے چلے جاتے اور ان کے ہر سوال کے جواب دیتے چلے جاتے۔ یہ حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسی ذات اور کیسی ہستی ہیں، انسان تو انسان، جانور بھی پیار کرتے ہیں، جانوروں میں پھر بھی جان ہوتی ہے۔ ایک کھجور کا تنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں محراب بننے سے پہلے اس کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور علیہ السلام کی آسانی کے لیے ممبر بنوایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلا خطبہ اس ممبر پر بیٹھ کر دینا شروع کیا تو پورے حاضرین مجلس نے دیکھا کہ وہ تنا رو رہا ہے، سسکیاں لے رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر سے اٹھتے ہیں، ایک بے جان کا حضور علیہ السلام سے محبت دیکھیے، محبت کا معیار دیکھیے۔ حضور علیہ السلام اس تنے کے لیے محراب سے اٹھتے ہیں، اس کو سینے سے لگاتے ہیں، جیسے بچے کو چپ کرایا جاتا ہے ویسے اس تنے کو چپ کراتے ہیں، اور حاضرین مجلس گواہی دیتے ہیں کہ پھر وہ تنا خاموش ہو جاتا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کے معجزات۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، یا رسول اللہ، میرا بیٹا آپ کا خادم ہے، اس کے لیے دعا فرما دیجیے، آپ کی خدمت میں رہتا ہے، اس کے لیے دعا فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک اٹھائے، فرمایا ربا انس کے مال میں، انس کی اولاد میں برکت عطا فرما۔ یہ دعا فرمائی تو پھر اللہ رب العزت نے دونوں چیزوں میں ایسی برکت دی کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کے اندر 100 سے زائد اپنی اولاد کو دیکھا، اپنی اولاد، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، اپنی زندگی کے اندر اپنی اولاد، اس قدر اللہ رب العزت نے برکت دی۔ اور مال میں اس قدر برکت ہوئی، روایات میں آتا ہے کہ تمام لوگوں کے باغ سال میں 1 مرتبہ پھل دیا کرتے تھے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا۔ یہ بھی حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد پر قرض تھا یہودیوں کا، میں ادا نہیں کر سکتا تھا، کھجور کا ڈھیر لگا ہوا تھا لیکن اس قدر نہیں تھا کہ میں قرض ادا کر سکوں۔ آقا کی خدمت میں آتا ہوں، فرمایا یا رسول اللہ، میرے والد نے قرضہ لیا تھا، میرے اندر اتنی سخت نہیں ہے کہ میں کئی سال تک وہ قرضہ ادا کر سکوں، آپ میرے ساتھ تشریف لائیے تاکہ آپ کو دیکھ کر وہ میرے ساتھ سختی کا معاملہ نہ کریں۔ حضور علیہ السلام ساتھ چل پڑے، تمام قرض خواہوں کو بلایا، کہا ہر ایک سے پوچھتے چلے جاتے کہ بتاؤ تمہارا کتنا قرض ہے، اس حساب سے اس کو کھجوریں دیتے چلے گئے، قرض خواہ ختم ہو گئے لیکن وہ کھجوروں کا ڈھیر پھر بھی باقی رہا۔ اور میرے بھائیوں، حضور علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ جو آج بھی ہمارے پاس موجود ہے وہ یہ قرآن پاک ہے۔ ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، کس قدر بڑا معجزہ ہے، اس قدر بڑا معجزہ کہ اللہ رب العزت نے ان فصیح و بلیغ لوگوں کو چیلنج کیا کہ اس جیسی 10 صورتیں لے کر آ جاؤ، نہیں لا سکے، اگر لے آتے تو بدر و احد، حنین، خندق، خیبر کی ضرورت ہی پیش نہ آتی، 10 صورتیں لے آتے، غلط ثابت کر دیتے، نہیں لا سکے۔ اللہ رب العزت نے چیلنج کم کیا، کہا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، اس جیسی ایک صورت لے کر آ جاؤ، چھوٹی سی چھوٹی صورت لے کر آ جاؤ، نہیں لا سکے، باوجود فصیح و بلیغ ہونے کے، ہار مان لی، جنگیں برداشت کی، قتل ہونا برداشت کیا، لیکن اس قرآن پاک کا مقابلہ نہیں کر سکے۔
اور قیامت تک کوئی شخص بھی اس قرآن پاک کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن پاک اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اتنا بڑا معجزہ عطا فرمایا۔ آج ہم اس سے دور ہیں، آج ہماری زندگیاں قرآن کے اصولوں کے مطابق نہیں ہیں۔ آج ہم نے گھروں میں سجا کر رکھا ہوا ہے، حالانکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، کہ قیامت کے دن یہی قرآن بعض لوگوں کے حق میں سفارشی ہوگا، بعض لوگوں کے خلاف سفارشی ہوگا۔ تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سنتوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں، قرآن کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں، تبھی ہم صحیح معنوں میں مسلمان ہوں گے۔ کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین احادیث کی شکل میں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک کی شکل میں بالکل اسی طرح موجود ہے جیسا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب اطہر پر نازل ہوا تھا۔ تو ہمیں غیروں کے پیچھے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو وہی بات ہے کہ سارے خزانے ہمارے پاس موجود ہیں، ہمارے گھروں میں موجود ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں دے دیے ہیں، ہم پھر بھی باہر بھیک مانگتے پھرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے